بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابیہ کی بیٹے کی موت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ شوہر جہاد پر گئے ہوئے تھے۔ جس دن شوہر کو آنا تھا اسی دن کچھ گھنٹے پہلے بیٹے کی موت ہو گئی۔ اب بیوی پریشان بیٹھی ہے کہ شوہر اتنے دنوں بعد گھر آئیں گے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ بیٹا مر گیا تو انہیں بہت زیادہ غم ہوگا، دل میں افسوس ہوگا۔ اے کاش میرے شوہر ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار ہی کر لیتے۔ جب وہ صحابیہ بہت پریشان ہوئی تو انہوں نے بچوں کو نہلا کر کپڑا ڈال کر چارپائی پر لٹا دیا اور کسی کو بتایا ہی نہیں کہ بچے کی موت ہو گئی ہے۔ شوہر گھر آئے تو پوچھا کہ کیا کھانا بنایا ہے؟ اللہ نے ہمارے گھر بیٹا دیا ہے۔ پھر شوہر نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ وہ سکون میں ہے۔ شوہر سمجھے کہ بچہ سو رہا ہے۔ شوہر نے کھانا کھایا، رات ہو گئی، میاں بیوی ایک ساتھ سوئے اور سفر کی بہت سی باتیں بھی ہوئی۔ لیکن اس عورت کو دیکھیے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے معصوم بیٹے کی لاش سامنے چارپائی پر پڑی ہوئی ہو، لیکن وہ اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر سینے پر پتھر رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہو کہ میرا شوہر بیٹے کی موت کو سن کر غم زدہ نہ ہو۔ وہ نیک بیوی اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہے، ہنس بول بھی رہی ہے، دونوں میاں بیوی مل بھی رہے ہیں۔ یہاں تک اسی حال میں صبح ہو گئی۔ صبح بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، مجھے ایک بات بتائیے؟ شوہر نے کہا پوچھو۔ کہنے لگی کہ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ دنوں بعد وہ اپنی امانت واپس مانگے تو اسے خوشی خوشی واپس دینا چاہیے یا غمزدہ ہو کر؟ شوہر نے کہا خوش ہو کر دینا چاہیے۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بیٹے کی شکل میں ایک امانت دی تھی۔ آپ کے گھر آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ نے وہ اپنی امانت واپس لے لی ہے، اس لیے اب آپ جائیے اور خوشی خوشی اس امانت کو اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابیہ نے شوہر کے ساتھ اپنی محبت کا حق ادا کر دیا۔ صبح کو شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا۔ میری بیوی نے میری خوشی کے لیے اتنا صبر دکھایا کہ اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں بھی مجھے نہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ برکت دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی کو اسی رات میں ملنے کی وجہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا اور وہ بیٹا آگے چل کر حافظ قرآن اور حافظ حدیث بنا۔ فرینڈز، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔